الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ طلبائے دورہ حدیث شریف، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے موقف کو سمجھیں، اپنے نظریہ کو سمجھیں، اپنے عقیدہ کو سمجھیں، اپنے دلائل کو سمجھیں، اور آپ کا مد مقابل جو آپ پر اعتراض کر رہا ہے اس کے عقیدہ اور نظریہ اور فکر کو سمجھیں۔ پھر ہمارے لیے یہ بات کہنی بہت آسان ہوگی، سمجھانی بہت آسان ہوگی، اور اپنی بات کا کھلنا یہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس وقت ہمارے سامنے صحیح بخاری شریف موجود ہے، جس کا مکمل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ عام طور پر اس کو صحیح بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے مصنف امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت محمد بن اسماعیل البخاری نور اللہ مرقدہ ہے۔ بخاری شریف اہم ترین کتاب ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ معتمد ترین کتاب ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ اس لیے خود اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ہاں صحیح بخاری کو بڑی اہمیت کے ساتھ پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بطور خاص ہند، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر احناف کسر اللہ اسوادہم کی بحمد اللہ تعالی واضح اکثریت موجود ہے۔ بہت مختصر سا ٹولہ، چند ایک احباب جو میدان میں نکلتے ہیں اور اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد، نظریات اور مسائل کو زیر بحث لاتے ہیں، ممبر و محراب پر بھی لاتے ہیں اور عوامی سٹیج کے اندر بھی لاتے ہیں۔ ہماری ضرورت اور مجبوری بن جاتی ہے کہ اپنے حضرات کو سمجھائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، اور یہ مخالف کس بنیاد پہ بات کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو غیر مقلدین ہیں، احناف کی مخالفت میں میدان میں اترتے ہیں، وہ عام طور پر صحیح بخاری کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، اور عوام الناس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کے ساتھ رشتہ احناف کا نہیں ہے بلکہ غیر مقلدین کا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنا نام اہل الحدیث تجویز ہی نہیں کرتے، بلکہ باقاعدہ درخواست دے کر اپنا نام انگریز سے اہل حدیث الاٹ کرواتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں، امام بخاری بھی اہل حدیث ہے، ہمارا آپس میں باہمی رشتہ ہے۔ احناف اپنے مدارس میں صحیح بخاری پڑھاتے بھی ہیں، صحیح بخاری کا سال کے آخر میں ختم بھی کراتے ہیں، اجتماع بھی اس کے نام پہ کرتے ہیں، لیکن صحیح بخاری پر احناف عمل نہیں کرتے، احناف کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں اور آج کے بعد بھی کچھ دروس میں اس بات پر تفصیل سے روشنی ڈالوں گا کہ صحیح بخاری کے ساتھ تعلق احناف کا ہے، مقلدین کا ہے، یا صحیح بخاری سے تعلق ان کا ہے جو غیر مقلدین ہیں اور تقلید کو شرک کہہ کر مقلدین کی مخالفت کرتے ہیں۔
مقلدین نے اسلام کو پھیلانے میں جو قربانیاں دی ہیں اس پر پانی پھیرتے ہیں اور ایک فتویٰ بازی کا بازار گرم کرتے ہیں، تو یہ میں انشاءاللہ وضاحت سے عرض کروں گا۔ آج میں چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، ذرا اس کو اچھی طرح آپ سنبھال لیں اور محفوظ فرما لیں۔ پہلی بات یہ کہ جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح بخاری تصنیف فرمائی ہے، تو صحیح بخاری کی تصنیف، تالیف اور تحریر کا سبب کیا ہے؟ فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے 2 سبب بیان فرمائے ہیں۔ اس میں ایک سبب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا بیان ہے کہ ان کے استاد محترم شیخ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے حضرت امام بخاری کو فرمایا لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوقع ذلك فی قلبی فاخذت فی جمع الجامع الصحیح، کیا ہی اچھا ہوتا تم ایسی کتاب تالیف فرماتے جو صحیح احادیث کی جامع ہوتی، مختصر بھی ہوتی اور اس میں صحیح احادیث جمع ہو جاتی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فوقع ذلك فی قلبی، تو یہ بات اسی دن سے میرے دل میں بیٹھ گئی کہ میں کوئی ایک ایسی کتاب لکھوں جو جامع بھی ہو اور صحیح بھی ہو۔ اس کے لیے پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری تحریر فرمائی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ کے ارشاد کے مطابق 16 سال تقریباً صحیح بخاری کے جمع کرنے پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے لگائے ہیں، بہت زیادہ انہیں اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ دوسری وجہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو فتح الباری میں تحریر فرمائی ہے، فرمایا محمد بن سلیمان بن فارس کہتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکأننی واقف بین یدیہ، میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ گویا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں، وبیدی مروحۃ اذب بہا عنہ، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پنکھا جھیل رہا ہوں، پنکھا یوں پنکھے کے ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا دے رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہوا دوں، آنے والی ناپسندیدہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہیں۔ فسألت بعض المعبرین، تو میں نے خواب کی تعبیر دینے والے ایک معبر سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، فقال لی انت تذب عنہ الکذب، ایک وقت آئے گا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کی نسبت کو الگ کر دیں گے، یعنی بعض لوگ احادیث لکھیں گے، غلط نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا کام لے گا کہ آپ اس کو واضح فرما دیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کی غلط نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بس اس تعبیر نے میرے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا، مجھے برانگیختہ کیا کہ میں الجامع الصحیح یعنی صحیح بخاری لکھوں۔ اب دیکھیں، ایک وجہ استاذ کا ترغیب دینا اور ایک وجہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا خواب دیکھنا، پھر خواب پر معبر کی تعبیر دینا۔ معلوم ہوا کہ خواب کی بھی کچھ حقیقت ایسی ہے، مبشرات میں سے ہے، اور معبر کی تعبیر کے مطابق خواب صادق بھی آتی ہے۔ اب سوال یہ کہ اس خواب کے بارے میں خود غیر مقلدین کا کیا نظریہ ہے، غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ غیر مقلد ارشاد اللہ مان، ان کی کتاب تلاش حق، اس میں خواب کے بارے میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ تو آیات قرآنی کا صریح کفر کرتا ہے، الیاذ باللہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری لکھتے ہیں تو اس کی ایک بنیاد ان کی خواب ہے، اور بخاری کی طرف نسبت کر کے دوسروں کو بخاری سے الگ کرنے والے اسی خواب کے بارے میں اتنا غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو
تو آپ اندازہ فرمائیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا رشتہ کن سے ہے جو خواب کے بارے میں اچھا ذہن رکھتے ہیں یا اچھی خواب کے بارے میں برا ذہن رکھتے ہیں۔ پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا، اور ایسا کام اس کے بارے میں لیا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بغداد تشریف لے گئے، اور بعض لوگوں نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا امتحان لینا چاہا، تو کہا جی ہم نے آپ سے کچھ احادیث کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ امام بخاری نے فرمائیں تو انہوں نے 10 آدمی تیار کیے، اور ہر آدمی کے ذمے 10 احادیث لگیں کہ اس کے متن میں بھی تبدیلی کرے اور اس کی سند میں بھی تبدیلی کرے۔ 10 آدمی، گویا 100 احادیث ایسی پیش کی گئیں جن کے متن میں بھی تبدیلی ہے اور ان کی سند کے اندر بھی تبدیلی ہے۔ اب ایک شخص کھڑا ہوتا ہے تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے 10 احادیث یوں پیش کرتا ہے کہ پہلے سند بدل کے، پھر متن بدل کے۔ تو جب ایک حدیث پیش کرتا ہے اس کا متن بھی بدلا ہے، سند بھی، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا عارفہ، میں اس کو نہیں پہچانتا۔ اب عام عوام کا ذہن بن رہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو احادیث کا علم نہیں ہے، لیکن حضرت امام بخاری خاموش ہے، فرماتا ہے لا عارفہ، میں نہیں پہچانتا۔ جو ماہرین تھے وہ سمجھ کے کہ امام بخاری کیا فرمانا چاہتے ہیں، تو جب 10 آدمیوں نے 100 احادیث کی سند اور متن کو بدل کر بیان کر دیا، اب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اللہ اکبر گویا ہوئے، ارے ایک ایک حدیث کے بارے میں فرماتا ہے کہ پہلی حدیث جس کی سند یہ تم نے غلط بیان کی اور اس کا متن تم نے جو غلط بیان کیا وہ یہ ہے، اس کی صحیح سند یہ ہے اور صحیح متن یہ ہے۔ نمبر 2 حدیث، اس کا جو تم نے اس کی غلط سند بیان کی وہ یہ ہے اور اس کا غلط متن بیان کیا وہ یہ ہے، اس کی صحیح سند یہ ہے اور صحیح متن یہ ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ہی مجلس میں 100 احادیث جن کی سند اور متن غلط بیان کیا گیا تھا، پہلے وہ غلط بیان کیا، اسی طرح پھر صحیح بیان کیا۔ تو دیکھو کس طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے، اور کس طرح آپ کی خواب تعبیر کے مطابق صادق آئی ہے۔ یہاں خواب کی تعبیر کی بات ہے تو میں عرض کرتا چلا جاؤں، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سید الفقہاء، حضرت کو بھی یہ خواب ہے، اور آپ نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پھٹی ہے، اور وہاں ہڈیاں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں اٹھا کر سینہ مبارک کے ساتھ جمع کی۔ حضرت امام صاحب اتنے پریشان ہوئے کہ آپ کو اللہ اکبر اتنی پریشانی ہوئی کہ بیمار ہو گئے، لوگ عیادت کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ آپ نے ایک شاگرد فرمایا کہ جاؤ ابن سیرین سے اس خواب کی تعبیر پوچھو۔ اب انہیں اس کی تعبیر کیا بیان فرمائی، اللہ اکبر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو جمع کرنے کا، پھیلانے کا اور اس کی تشریح کا کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے اللہ نے پھر کتنا کام لیا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ جو غیر مقلدین احناف اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بحمد اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع بھی ہمارے امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے، اور اس سنتوں کو پھیلایا بھی ہمارے اکابر بطور خاص حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ نے پھیلایا ہے بطور خاص۔ سب اکابر کی بہت محنت ہے، لیکن دور حاضر میں حضرت کی بہت بڑی محنت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ آپ بخاری کی وجہ تالیف دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اس کا غیر مقلدین کا کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ نمبر 2، حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری نور اللہ مرقدہ، آپ کا فقہی مذہب کیا تھا؟ حضرت امام بخاری مقلد تھے یا غیر مقلد تھے؟ فقہی مذہب رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں امام تاج الدین ابو نصر عبد الوہاب بن علی سبکی وفات سن 771 ہجری طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ شافعی ہیں، کتاب کا نام ہی طبقات الشافعی ہے، تو شوافی میں ان کو شمار کیا ہے۔ اسی طرح
امام ابن قاضی رحمہ اللہ تعالی، وفات 851 ہجری، طبقات الشافعی ابن قاضی، اس میں خود فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابو عبداللہ البخاری صاحب الصحیح اخذ عن اصحاب الشافعی الحمیدی والزعفرانی والکرابسی وابی ثور وروى عن الکرابسی وابی ثور مسائل عن الشافعی ولہذا ذکرہ العبادی وغیر فی طبقات الشافعیہ۔ یہ شافعی تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین محدث دہلوی، وفات سن 1176 ہجری، حضرت الانصاف میں فرماتے ہیں ومن هذا القبیل محمد بن اسماعیل البخاری فإنه معدود فی طبقات الشافعیہ وممن ذکرہ فی طبقات الشافعیہ الشیخ تاج الدین السبکی، اور خود غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی، جن کی وفات سن 1307 ہجری میں ہے، وہ الحتہ فی ذکر صحاح ستہ، جس میں فرماتے ہیں قال الشیخ تاج الدین السبکی فی طبقاتہ کان البخاری اللہ اکبر امام المسلمین وقدوۃ المؤمنین وشیخ الموحدین والمعول علیہ فی احادیث سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، قال وقد ذکرہ ابو عاصم فی طبقات اصحابنا الشافعیہ، یعنی حضرت امام بخاری نور اللہ مرقدہ شافعی تھے۔ اسی طرح دوسری جگہ ابجد العلوم میں تحریر فرماتے ہیں فلنذکر بعد ذلك نبذا من الائمۃ الشافعیہ لیکون الکتاب کامل الطرفین حائز الشرفین۔ آگے اسی طرح چلتے فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِي وَأَمَّا الصَّفُّ الثَّانِي من تلاہ من الائمۃ الشافعیہ فمنہم محمد بن ادریس ابو حاتم الرازی و محمد بن اسماعیل البخاری، یعنی حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری شافعی تھے۔ معروف غیر مقلد عالم ابو سعید محمد حسین بٹالوی، وفات 1338 ہجری، وہ کہتے ہیں بہت سے اصحاب طبقہ نے ائمہ حدیث جامعین سیاستہ امام بخاری وغیرہ کو بھی امام شافعی کے مذہب کی طرف منسوب ہے اور شافعی قرار دیا ہے۔ اشاعت السنہ جلد 21 صفحہ 74۔ اب آپ فرمائیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی المذہب ہے، اتنا بڑا شخص ہونے کے باوجود حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مقلد ہیں، اور خود امام شافعی کی اپنی تصریح آپ اٹھائیں صحیح بخاری کو، حضرت امام بخاری کی اپنی تصریح صحیح بخاری باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ تعالی وجعلنا للمتقین اماما قال ائمة نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا، اللہ اکبر، قال ائمة نقتدی بمن قبلنا ویقتدی بنا من بعدنا، کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ ہمیں متقین کے لیے امام بنا دے، اس کا معنی کیا ہے؟ ائمۃ نقتدی بمن قبلنا، یعنی ہم ایسے ائمہ بنا کہ جو ہم سے پہلے ہیں ان کی ہم اقتداء کریں، ویقتدی بنا من بعدنا، اور جو ہم سے بعد آنے والے ہیں وہ ہماری اقتداء کریں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پیغمبر کے علاوہ دوسرے اشخاص کی اقتداء کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم احناف تو بحمد اللہ تعالی مقلد ہیں، اور امام بخاری بھی مقلد ہیں۔ تو جو حضرات تقلید کو شرک کہتے ہیں ان کا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے، ذرا غور فرمائیں۔ مجھے یہاں پہ ایک بات یاد آئی، احسن البیان مولانا محمد جوناگڑھی غیر مقلد کا ترجمۃ القرآن کریم ہے، اور اس قرآن کریم پر حاشیہ لکھا گیا ہے جسے حواشی بھی کہتے ہیں، تفسیر بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے مقدمے میں بڑی عجیب بات لکھی ہے، کیا جی اللہ کو اللہ کہنا چاہیے، خدا نہیں کہنا چاہیے، اسے شرک کی بو آتی ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ پورے احسن بیان میں جہاں پہ لفظ خدا لکھا تھا ہم نے بدل کے وہاں پہ اللہ اور رب لکھ دیا ہے۔ تو میں نے اس پر ایک تبصرہ کیا، 1 گھنٹے کا تفصیلی تبصرہ احسن بیان پر موجود ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔
میں نے اس میں تبصرہ کیا کہ خدا کا لفظ کہنے سے شرک کی بو آتی ہے، آپ نے تفسیر میں لفظ خدا کاٹ کے اللہ لکھا تو تفسیر کا شرک ختم ہو گیا اور آپ نے اس کو مواحد بنا دیا۔ وہ مصنف جو خدا خدا لکھتے دنیا سے چلا گیا، اس کا کیا بنے گا؟ یعنی مصنف مشرک ہوا، تفسیر توحیدی بن گئی، تو مشرک مصنف کی توحیدی تفسیر کیا قابل اعتماد ہو جائے گی؟ تو سوال یہ ہے، اگر تقلید شرک ہے جیسا کہ یہ حضرات کہتے ہیں، تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تو مقلد ہیں، تو اگر ان کی بات کو مان لیے جائے تو امام بخاری رحمہ اللہ کو کس کھاتے میں یہ ڈالیں گے؟ اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے تعلق مقلدین کا تو ہو سکتا ہے، غیر مقلدین کا کوئی رشتہ اور کوئی ناطہ نہیں۔ تو حضرت امام بخاری نور اللہ مرقدہ ہمارے ہیں، یہ کسی اور کے نہیں ہے۔ بخاری سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ ہے۔ باقی حضرت امام شافعی، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے چھوٹے ہیں، تو حضرت امام شافعی ہمارے چچا ہیں، حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی حضرت امام بخاری کے تایا ہیں، وہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں، تو ہمارا تو آپس کا رشتہ ہے، ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو میں یہ آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے تعلق اور نسبت کس کی ہے؟ تعلق کن کا ہے، نسبت کس کی ہے؟ اس کو اچھی طرح سمجھا کریں، دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ نمبر 3، صحیح بخاری میں کچھ تو مرفوعات ہیں، یعنی جن کی سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، کچھ موقوفات ہیں جس کی نسبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یعنی صحابی تک جاتی ہے، کچھ مقطوعات ہیں جن کی سند کسی تابعی تک جاتی ہے۔ مرفوعات بھی ہیں، موقوفات بھی ہیں، مقطوعات بھی ہیں، اور پھر اس میں معلقات بھی ہیں، یعنی بعض وہ کہ جس کی سند کو بالکل حضرت امام بخاری نے ذکر ہی نہیں فرمایا، بعض وہ جس کی سند کے ایک دو راویوں کو ذکر کیا، مکمل سند کو ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح اس کے اندر مکررات بھی ہیں، یعنی ایک حدیث کو کئی بار لائے ہیں، کبھی مکمل کبھی اس کا جز کئی بار لائے ہیں۔ اسی طرح متابعات بھی ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث بھی لاتے ہیں، توابع بھی لاتے ہیں۔ ان سب کو ملائیں گے تو تعداد بنتی ہے 9082 مرفوعات، موقوفات، مقطوعات، معلقات، مکررات، متابعات کو ملا کے 9082۔ اب 9082 جو روایات صحیح بخاری میں ہیں، یہ ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی سند نہیں پہنچتی، تو یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ صحیح بخاری میں صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات ہی نہیں، بلکہ صحابہ کرام اور تابعین، حتیٰ کہ بعض بعد والوں کے اقوال، افعال بھی ہیں۔ تو امام بخاری اور صحیح بخاری سے رشتہ تو اس کا ہوگا نا جو پیغمبر کی بات بھی مانتا ہے، صحابہ کرام کو بھی مانتا ہے، تابعین کو بھی مانتا ہے، فقہاء کو بھی مانتا ہے، اور جو صرف پیغمبر کی بات کو حجت مانے اور باقی کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو آپ بتائیں اس کا صحیح بخاری سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کوئی امام بخاری کو ہمارے خلاف پیش کرے لیکن وہ یہ تو ثابت کرے کہ امام بخاری اس کے ہیں، اس لیے ذہن نشین فرما لیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت مانتے ہیں اول درجہ کی، اس کے بعد پھر صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر اتباع تابعین ہیں، ہم ان سب کو مانتے ہیں، فقہا کو مانتے ہیں، مجتہدین کو مانتے ہیں۔ تو بخاری ان سب کی بات کرتا ہے، لہٰذا بخاری کا رشتہ اس سے ہوگا جو ان سب کی بات کرے گا، اور جو ان سب کی بات نہیں کرے گا اس کا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نمبر 4، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو روایات ہیں 9082، ان میں 22 روایات وہ ہیں جن کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے۔ ثلاثیات بخاری کا معنی کہ صحیح بخاری کی وہ روایات کہ جس میں حضرت امام بخاری اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کل 3 واسطے ہیں، یہ ہے ثلاثی۔ یہ ثلاثیات بخاری کل 22 ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی سب سے اعلیٰ سند ہے،
عالی سند ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ جس پر امام بخاری کو فخر ہے وہ یہ ثلاثیات ہے۔ محدثین کی مبارک عادت ہے کہ جتنی احادیث ان کے پاس ایسی ہوں جن میں واسطے کم سے کم ہوں، وہ ان کی سند عالی شمار ہوتی ہے اور اس پر ان کو بہت فخر ہوتا ہے، اور ہر محدث اس کی کوشش بھی کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ عالی سند کو حاصل کروں۔ انشاءاللہ العزیز میں ثلاثیات بخاری باقاعدہ آپ کو پڑھا کر اللہ نے چاہا تو اجازت بھی دوں گا، اور ثلاثیات بخاری کی بحمد اللہ تعالی میری سند اتنی عالی ہے کہ آپ تصور فرمائیں کہ میرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطے ہیں وہ کل 17 بنتے ہیں۔ اس کی وجہ درمیان میں ایک راوی ہیں بابا یوسف ہراوی، جن کی عمر 300 سال بنتی ہے، تو واسطے بہت کم ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ثلاثیات بخاری کی ایسی سند ملے گی کہ آپ تفاخر اور عزت اور اکرام اور شرف کے طور پر کہیں گے کہ ہماری سند بہت عالی ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ جو ثلاثیات بخاری ہے، ان میں 11 روایات وہ ہیں کہ جن کے راوی مکی بن ابراہیم ہیں، اور یہ مکی بن ابراہیم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے شاگرد ہیں۔ ان میں 6 روایات ایسی ہیں جن کے راوی امام ابو عاصم ہیں، اور امام ابو عاصم حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نور اللہ مرقدہ کے شاگرد ہیں۔ ان میں 3 روایات ایسی ہیں کہ جن کے راوی حضرت امام محمد بن عبداللہ انصاری ہیں، جو حضرت امام ظفر کے شاگرد اور پھر امام ابو حنیفہ کے، یعنی امام ابو حنیفہ کے ایک واسطہ سے شاگرد بنتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ان 22 ثلاثیات میں سے 20 روایات تو وہ بن گئیں کہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں سے روایات لی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ فرمائیں کیا مقام ہے حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کا، کتنا بڑا مقام ہے، آپ اندازہ فرمائیں کتنا بڑا مقام ہے حضرت امام سے رحمہ اللہ تعالیٰ، کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ثلاثیات جس کی سند عالی ہے اور امام بخاری کو فخر ہے، اس میں 11 روایات کے راوی مکی بن ابراہیم امام حنیفہ کے شاگرد، 6 روایات کے راوی ابو عاصم امام حنیفہ کے شاگرد، 3 روایات کے راوی محمد بن عبداللہ انصاری امام حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ تو اب احناف کا کتنا گہرا تعلق ہے حضرت امام بخاری کے ساتھ، حضرت امام بخاری کے ساتھ ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے، ہمارا تعلق کتنا گہرا ہے۔ تو میں نے آج کے مجلس میں صرف یہ 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ مجلس میں ابواب بخاری اور غیر مقلدین کی حقیقت بیان کروں گا کہ جو امام بخاری نے ابواب باندھے ہیں، جسے تراجم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجم ہی، وہ جو ابواب باندھے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے، اس کا تعلق غیر مقلدین کے ساتھ کتنا ہے، احناف کے ساتھ کتنا ہے۔ پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جو مسائل لائے ہیں، ان میں کتنے مسائل ایسے ہیں جن کا غیر مقلدین کو ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور جن کو امام بخاری جن روایات کو یا جن چیزوں کو جو بخاری میں ہے اور غیر مقلد پیش کرتا ہے، کیا اس کو غیر مقلد پیش بھی کر سکتا ہے اپنے حق میں یا نہیں پیش کر سکتا۔ انشاءاللہ آئندہ چل کر میں یہ باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نمبر 1 بخاری کے ابواب پیش کریں گے، نمبر 2 بخاری کے کچھ مسائل پیش کریں گے، نمبر 3 اور بعض وہ ابواب یا روایات جس کو غیر مقلد طور دلیل کے پیش کرتا ہے اس کو پیش کریں گے، کیا وہ غیر مقلدین کے دلائل بن بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث پاک سمجھنے کی اور پڑھنے، اللہ تعالی ہم سب کو حدیث پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو اس کے لیے مفید اور معاون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے جو اس دین کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔